اور انہوں نے اسے آنے والے وقت کی ایک خطرناک بیماری قرار دیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر بیماری مزید شدت اختیار کر جائے تو آپ کو آپریشن بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے پیاروں کو، دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو انہیں لازمی شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، TNS کی ٹرم ٹیکسٹ نیک سنڈروم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ٹرم سب سے پہلے امریکہ کے کائروپریکٹر ڈاکٹر ڈین فشمن نے استعمال کی، اور انہوں نے اسے آنے والے وقت کی ایک خطرناک بیماری قرار دیا ہے۔ ٹیکسٹ مطلب ہم موبائل فون سے روزانہ جو بے تحاشا میسیجز کرتے ہیں، نیک سے مراد ہماری گردن، اور سنڈروم ایک طبی اصطلاح ہے جس سے مراد علامات کا ایک گروپ ہے جو ایک ساتھ مستقل ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس بیماری کی علامات میں سے گردن میں درد یا کھچاؤ ایک اہم علامت ہے۔ اسی طرح آپ کے کندھے، کمر کے اوپری حصے، سینے اور جبڑے میں درد یا کھچاؤ محسوس ہونا بھی اسی بیماری کی علامات ہیں۔ اس بیماری کے شدت اختیار کرنے پر خدا نخواستہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں نقص پیدا ہونے کے خدشے کے ساتھ ساتھ پٹھوں، نروز اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے خراب ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر بیماری مزید شدت اختیار کر جائے تو آپ کو آپریشن بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ڈین کے مطابق جو لوگ روزانہ کئی گھنٹوں تک موبائل فون استعمال کرتے ہیں انہیں گردن میں کھچاؤ اور درد محسوس ہونے لگتا ہے، اور اگر فون استعمال کرتے ہوئے گردن کی حالت بھی درست نہ ہو تو گردن میں کھچاؤ اور درد شدت اختیار کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے ہنس راج کی اسٹڈی کے مطابق اگر موبائل، ٹیب یا کمپیوٹر استعمال کرتے وقت آپ کی گردن بالکل سیدھی ہو تو اس حالت میں آپ کی گردن کو صرف آپ کے سر جتنے وزن کا بوجھ ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، جو کہ اوسطاً 10 سے 12 پاؤنڈ یعنی تقریباً 5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہوئے اپنی گردن کو آگے کی طرف جتنا جھکاتے جائیں گے آپ کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو اتنا ہی زیادہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بیماری کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کا باعث موبائل فونز کا زیادہ استعمال ہی بتایا جا رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کے دوسرے پہلو یعنی گردن کی درست حالت نہ ہونا بھی ٹیکسٹ نیک سنڈروم کا باعث بنتا ہے پر مزید تحقیق کی تو اس بیماری کی مزید وجوہات بھی سامنے آئیں، جیسے گردن کے پٹھوں کی کمزوری، پہلے سے گردن میں درد رہنا، کمپیوٹر کا لگاتار زیادہ استعمال، لمبے سفر کی ڈرائیونگ، فرنٹ ڈیسک آفیسرز اور خاص طور پر کمپیوٹر ریلیٹڈ جابز والے افراد بھی اپنے بیٹھنے کے انداز اور گردن کی حالت درست نہ رکھنے کی صورت میں اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو وہ طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ موبائل استعمال کریں تو آپ اپنے بیٹھنے کے انداز کو اور اپنی گردن کی حالت کو درست رکھیں اور گردن کو جھکانے کی بجائے اپنا موبائل فون اوپر اٹھا کر استعمال کریں۔ اسی طرح لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے بھی آپ ان کو اس حالت میں رکھیں کہ آپ کو کام کرتے ہوئے گردن نہ جھکانی پڑے۔ موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں اور صرف ضروری کاموں کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ کو زیادہ دیر کے لیے موبائل فون، ٹیب یا کمپیوٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ لگاتار کام ہرگز نہ کریں بلکہ کام کے دوران چھوٹے چھوٹے وقفے کریں، اور ان وقفوں کے دوران گردن کی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ صبح کی سیر اور پورے جسم کی روزانہ ورزش کو بھی اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، اور خدا نخواستہ جن افراد میں اس بیماری کی علامات پائی جاتی ہیں وہ اپنے معالج سے مشورہ کر کے گردن کی مخصوص ورزشوں کو لازمی اپنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں، اور ہمیں اور ناظرین کو بتائیں کہ آیا آپ اس سے پہلے اس بیماری کے بارے میں
کچھ جانتے تھے؟ اور اگر آپ کو اس سے پہلے اس بیماری کا پتہ تھا تو آپ کو کن ذرائع سے اس بیماری کے بارے میں پتہ چلا؟ اور اگر آپ اپنے پیاروں کو، دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو انہیں لازمی شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مفید ویڈیوز آپ تک براہ راست اور بر وقت پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بیماری سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔